السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات و خواتین، اکثر بھارتی مسلمانوں میں شرک و بدعت اور خرافات و بدعت کیوں، مسئلے کا حل کیا؟ ہم اس سلسلے میں آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 9 ہے۔ کل ہم نے بات کیا تھا پارٹ نمبر 8 میں کہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو یاد ہوگا بتایا تھا کہ ایک ہوتا ہے شرک اللہ کی ذات میں ڈائریکٹ شرک کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں شرک فی الذات، اور ایک ہوتا ہے اللہ تعالی کی جیسے عبادت کی جاتی ہے ویسے ہی کسی بھی چیز کی عبادت کی جائے تو اس کو کہتے ہیں شرک فی العبادات۔ یہ دو پر ہم نے آپ سے بات کی۔ آج جو بات کرنا چاہتے ہیں یہی اصل ہے، شرک فی الصفات۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ پہلے ایک موٹی موٹی بات سمجھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہے وہ کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، وہ خود سے ہے، جس کو ہم اپنے ٹیکنیکل لفظ میں یہ کہتے ہیں کہ ذاتی ہے۔ ہم کو کوئی صفت ہے دیکھنے کی، سننے کی، تو یہ ہم کو کسی نے عطا کیا ہے، ہم اپنے آپ سے نہیں دیکھ پاتے۔ تو اللہ کی صفت میں ہماری صفت میں فرق کیا ہوا؟ اس کی صفت خود سے ہے، ہماری صفت گفٹڈ ہے۔ بات میری سمجھے؟ نمبر 1، اس کی صفت اللہ کی صفت ان لمیٹڈ ہے، جس کو آپ سرکل نہیں کھینچ سکتے۔ کتنا دیکھتا ہے، کتنا سنتا ہے، کتنا جانتا ہے، یہ بتایا ہی نہیں جا سکتا۔ ان لمیٹڈ ہے، لامحدود ہے۔ ہماری جو صفت ہے وہ لمیٹڈ ہے۔ تو پہلی بات کیا ہو گئی؟ گفٹڈ ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ دوسری بات کیا ہو گئی؟ جو صفت ہمارے اندر ہے وہ سب محدود ہے، لمیٹڈ ہے۔ یہ پیپر ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ دور کا ہم دیکھ نہیں سکتے، حالانکہ آپ زیادہ قریب کا بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یہ پیپر کو آپ آنکھ سے ایک دم قریب کر لیجئے، کچھ نہیں پڑھ سکتے، بہت قریب ہو گیا۔ اس کے لیے بھی ایک ڈسٹینس چاہیے کہ اتنی دوری ہوگی تو آپ پڑھ پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ خود سے ہے، ذاتی ہے اور لامحدود ہے۔ ہمارے پاس ہم کو جو صفت ہے وہ اللہ نے کی دی ہوئی ہے اور محدود ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہی بات کون سی؟ پہلی والی، غور سے سنیے گا۔ پہلی والی جو دو صفت ہے وہ کسی بھی آدمی کے ساتھ، چاہے جن کے ساتھ، چاہے فرشتے کے ساتھ، یہی 3 بیسک مخلوق ہے، فرشتے، جن اور انسان۔ اگر آپ نے یہ صفت ان کے اندر مانی اور یہ مانا کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، تو گویا کہ یہ بات صرف اللہ کی ہے، بندے میں نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں۔ کتنا جانتے ہیں یہ بھی ہمارے بس میں نہیں ہے، سرکل کھینچنا، یہ بھی آپ کو بتا دیں۔ کتنا جانتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ کی طرح سب کچھ جانتے ہیں ایسا قطعی نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو ہمارے نزدیک یہ شرک فی الصفات ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی چیزیں دی گئی جاننے کی، فیوچر کی، وہ سب گفٹڈ ہے، خود سے نہیں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ لو کنت عالم الغیب، کہ اگر میں کل کی باتیں جانتا کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے، لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء،
تو सारी भलाइयां मैं अपने कब्जे में कर लेता और हर बुराई से क्या हो जाता, बच जाता। पत्थर उठा के मारा गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग ओहद में। सिर्फ 3 इंच अगर आप अपना चेहरा पीछे कर लेते तो पत्थर दांत पे नहीं लगता। 3 इंच, वो 3 इंच भी नहीं मालूम था कि ये पत्थर जो आ रहा है ये दांत पर आएगा और इतना सख्त नुकसान पहुंचाएगा। ताइफ आप गए हैं, अगर ये बात पहले से मालूम है कि मैं ताइफ जा रहा हूं और एक बंदा भी ईमान नहीं कबूल करेगा बल्कि हमको खूब लोग मारेंगे पत्थर से, तो अल्लाह के रसूल को ताइफ का सफर नहीं करना चाहिए था। और अगर ये कि जानते हैं और गए हैं तो इसका मतलब ये है कि जानबूझ करके ऐसा किया गया है, ये नबी की शान के खिलाफ है, ये मुमकिन नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो जो सिफत अल्लाह की है वो सिफत बंदे में, इन जिनों में, फरिश्तों में किसी में नहीं है। फरिश्ता भी नहीं जानता, उतना ही जानता है जितना अल्लाह ने बता दिया है। जैसे जब पहले दिन अल्लाह ताला ने यह तय किया कि मुझे आदम को अब पैदा करना है, तो फरिश्तों से कहा कि मैं ऐसा करने जा रहा हूं, एक ऐसी मखलूक पैदा करूंगा कि जिसके अंदर 2 पावर होगा। पहला पावर ये होगा, जो अगर वो चाहेगा तो नेकी करेगा, अगर वो चाहेगा तो बुराई भी कर सकता है। तो फरिश्तों ने कहा अल्लाह ताला ऐसा न तो करो, ऐसा नहीं करे, क्योंकि अगर यही पावर आपने जिन को दिया इसके पहले, और जिन्हों ने क्या किया, खूब खून खराबा दुनिया में किया। हमसे पहले वो रह चुके हैं यहां, बहुत खून खराबा किया, और वही सिफत वाला फिर एक आप इंसान पैदा करने जा रहे हैं, लिहाजा ये भी खून खराबा करेंगे। लिहाजा फरिश्तों ने रिक्वेस्ट किया कि आदम को पैदा नहीं करो। अल्लाह ताला ने कहा कि इन्नी आलमू माला तालमून, मैं क्यों पैदा कर रहा हूं जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। अगर फरिश्तों को मालूम था कि अल्लाह पैदा ही करके रहेगा तो उनको ये बात अल्लाह से नहीं कहनी चाहिए थी। पता चला फरिश्ते भी नहीं जानते। बात तो नहीं समझे। जिन, कुरान मजीद में एक वाकया है सुलेमान अलैहिस्सलाम का, कि सुलेमान अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी हैं कि जिनके कब्जे में सारे जिनों को दिया गया था, जिनसे जो चाहते काम लेते, नौकर की तरीके से, और थर थर कांपते थे जिन उनसे। तो उनको एक बिल्डिंग बनानी थी जिसको हैकल सुलेमानी कहते हैं, तो उन्होंने इंसानों को लगाने के बजाय यानी हजरत लोगों को लगा दिया काम पे। कर रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर उठा रहे हैं। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि जिन तो शरारत पसंद लोग है ना, भाई जरा से आज आप लेबर में चूक जाए तो लेबर बैठ करके बीड़ी पीते रहेंगे, काम नहीं करेंगे, वही उनकी भी आदत थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े होकर के ऐसे, एक कुबड़ी थी, कुबड़ी जानते हैं ना, टेका, निगरानी कर रहे हैं कि शरारत नहीं करे। इसी निगरानी की हालत में उनका इंतकाल हो गया। किसका? सुलेमान अलैहिस्सलाम। अब ये लगे दिन रात काम हो रहा है, काम हो रहा है। उसके बाद जब अल्लाह को मंजूर हुआ, काम हो गया तकरीबन, तो वो जो डंडा था, वो डंडे के नीचे दीमक लगी, कुरान कहता है, और दीमक जब खाई डंडे को ना, तो डंडा बैलेंस खो दिया और सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर पड़े। अब जिन्होंने कहा यार ये तो बंदा बहुत पहले मर चुका है, हम बेमतलब राब रहे हैं, भगे वो, क्योंकि अब उनको मालूम हो गया कि अब तो कोई पकड़ने वाला है नहीं। तो पता चला सामने खड़े थे जिन, और उनको नहीं मालूम हुआ सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया है। आप जाते हैं आमिल साहब के पास, जिनके कब्जे में जिन है, ये बता देंगे तुम्हारी घड़ी कौन चुराया है।
اس کا مطلب عامل صاحب ہی چورائے ہیں۔ عامل صاحب کو کیسے معلوم ہوتا ہے گھڑی چوری ہوئی ہے گھر میں، اور عامل صاحب بتا رہے ہیں کہ ہاں فلاں آدمی نے گھڑی چورائی ہے، یا یہ تمہارے اوپر فلاں آدمی نے جادو کیا ہے، نام نہیں بتائیں گے، سب ہی بولتے ہیں، یہ کامن جملہ ہے، نام نہیں بتائیں گے، تمہارا بہت قریبی آدمی ہے جو جادو کیا ہے، یہ سب ڈائلاگس ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر عامل یہ بتانا شروع کر دیں اور کہ صاحب کس نے جادو کیا ہے، تو لوگ جادو کراتے ہوئے گھبرائیں گے کہ یہ عامل کو پتا چل جاتا ہے یار میرا نام لیک ہو جائے گا۔ بات میری سمجھے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ اگر یہ بات عامل کو معلوم ہو اور عامل بتانا شروع کر دے تو اپنے آپ جادو کرنے والے کیا ہو جائیں گے؟ ٹھنڈے ہو جائیں گے، یار ہماری بات لیک کر جائے گی۔ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ میں ایک عامل کے پاس گیا، پڑھتا تھا، طالب علم تھا، تو 2-3 بچے پلاننگ کر کے گئے کہ سنا ہے کہ وہ ویلور میں رہتے تھے، وہ تو کہ وہ بتا دیتے ہیں، تو ہم ہی تینوں میں سے ایک نے گھڑی چورا لیا۔ چورا کے لیا مطلب گھڑی نکال لیا جیب سے، اپنی جیب میں رکھ لیا۔ ہم لوگ پہنچے حضرت کے پاس، اب حضرت کے پاس بہت سے لوگ تھے، تو ہم نے بتایا کہ ہماری گھڑی جو ہے وہ وضو کرتے ہوئے غائب ہو گئی۔ تو تھوڑی دیر تک وہ آنکھ بند کیے، کہا کہ وہ جب آپ وضو کر رہے تھے تو سامنے ایک آدمی تھا جو ہری رنگ کی ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا اور اس نے گھڑی اٹھائی ہے، تو آپ دیکھیے، اور وہ روز آتا ہے تمہارے یہاں مسجد میں نماز میں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے حضرت۔ وہ بازو والا جو بیٹھا تھا بولا حضرت میں ہی اٹھایا ہوں، تمہارے سامنے، تم کو پتہ نہیں چلتا۔ تو جن بھی نہیں جانتے، اب آئے انسان میں سب سے زیادہ جو جاننے والی ذات ہے وہ کون ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کتنے واقعات بیان کروں نبی کے، پلاننگ سے، لفظ میرا سنیے، کہ پلاننگ سے دھوکہ دینے آئے نبی کو، اور اس وقت حالات بہت ٹائٹ تھے، اللہ کے رسول سے آ کر کے اتنی اچھی باتیں کیا 4-5 لوگوں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا پورا گاؤں مسلمان ہونا چاہتا ہے، بڑا گاؤں ہے، ہزاروں کی تعداد ہے، مسلمانوں کی جن سنکھیا ٹوٹل مدینے میں 1000 یا 1500 کے اوپر۔ اس نے ان لوگوں نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس کچھ ایسے لوگوں کو بھیجیے جو اچھی تبلیغ کرتے ہوں، تاکہ وہ آ کر کے ان کو دین کی باتیں سکھائیں۔ اللہ کے رسول اندر اندر بہت خوش ہو گئے کہ یار یہ تو ایک بڑا پورا گاؤں ہی دعوت قبول کر لے گا اور ایک بڑی تعداد مسلمان ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول نے، اور اس میں سے اب آپ اندازہ کیجئے وہ ٹاپ کلاس کے لوگ تھے، جس میں سے چنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ ان کے ساتھ جاؤ اور جا کر کے تبلیغ دین کرو، وہ لوگ پورا گاؤں مسلمان ہونا چاہتا ہے، ان کو جا کر دین کی باتیں سمجھاؤ۔ وہ لوگ تیار ہو گئے، 70 آدمی، روایت میں آتا ہے کہ 70 آدمی کو لے کر کے گئے۔ اب 70 آدمی تب گاؤں کتنا بڑا ہوگا جہاں پہ لے جایا جا رہا ہے، لے کر کے گئے۔ 1 منزل یا 2 منزل مدینے سے دور تھے، چلے تقریباً 18 سے 20 کلومیٹر تقریباً، اور وہاں پر پہلے سے انہوں نے اسلحہ چھپا رکھا تھا۔ وہاں پہنچ کر کے ریگستان میں انہوں نے اسلحہ اٹھا لیا اور 69 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ قتل کیا 70 کو۔ ایک اس میں سے صحابی جو تھے وہ لیٹ گئے اور وہ یہ سمجھے کہ یہ بھی مر چکے ہیں، وہ بیچارے چھپ کر کے آ کر کے پوری بات بتائی کہ ہمارے ساتھ ایسے ایسے ہوا ہے۔ اب آپ بتائیے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ 70 کے ساتھ یہ برتاؤ ہونے والا ہے تو اس مرڈر کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ تو مطلب ہوا کہ 70 آدمی، اور وہ بھی پھر آپ اس پر غم، قنوت نازلہ جسے کہتے ہیں،
जब मुसीबत आती है, अल्लाह के रसूल ने 1 महीना या 40 दिन तक लगातार उनके लिए बद्दुआएं की जिन लोगों ने उनको कत्ल किया था कि अल्लाहुम्मा दम्मिर दियारहुम, अल्लाह इनके घरों को बर्बाद कर दे, अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम, अल्लाहुम्मा फर्रिक जमअहुम। और सारे सहाबा उस वक्त आमीन बोलते थे। सवाल ये है कि ये 69 का खून किसके जिम्मे जाएगा? अगर अल्लाह के रसूल सब कुछ जानते थे, और ये एक मर्तबा नहीं हुआ है, एक मर्तबा और हुआ है। हजरत आयशा तीसरी बिता, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर इल्जाम लगा कि इनका ताल्लुक फला आदमी से है। लंबी बात है। हजरत आयशा को रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मालूम ही नहीं, बहरहाल पता चला कि मेरे ऊपर इल्जाम लगाया गया है। तो जाकर अल्लाह के रसूल से उन्होंने पूछा कि आप मेरे बारे में कुछ सुन रहे हैं, अफवाहें उड़ रही हैं? कहा हाँ सुना है। कहा आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं कि मैं जिससे मेरा रिश्ता जोड़ा जा रहा है ताल्लुक सही बात है या गलत है? आलिमुल गैब को क्या कहना चाहिए था? ये सबको बकने दो, मैं जानता हूं आयशा तुम मासूम हो, कहना चाहिए था कि नहीं? दिल रखने के लिए ही कह देते। कहा आयशा तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान, अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या मामला है। अब तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पैर से जमीन सरक गई कि मेरा शौहर ही एक बात दो दो चार की तरह बोलने के लिए तैयार नहीं। फरमाती है मैं इतना रोई इतना रोई इतना रोई कि मेरे आंसू खुश्क हो गए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि जब आप ही मेरे बारे में ये बात कहने के लिए तैयार नहीं हैं तो मुझे मैके भेज दीजिए, मैं अपनी मम्मी के साथ रहूंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा अब अल्लाह फैसला करेगा कि तुम बेगुनाह हो या गुनहगार हो। आप बताइए, एक आदमी जिसकी बीवी है और ये आयशा वो हैं जिनकी शादी अल्लाह ने करवाई है, फोटो पहले दिखलाया है, तस्वीर कि इनसे तुम्हारी शादी होगी, इतनी दर्जे वाली पहले से हैं, अबू बकर की बेटी हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ झाड़ लिया। कहा मुझे नहीं मालूम है आयशा कि इसकी हकीकत क्या है। आलिमुल गैब जो है, जो सारी दुनिया की क्या हुआ है, क्या होगा, क्या हो रहा है जानता है, वो अपनी बीवी के बारे में ऐसा बोले, बात समझ में नहीं आती। लिहाजा न इंसान जानता है, न फरिश्ता जानता है, न जिन जानता है, तीनों की मिसालें आती है। ये अगर सिफात जो अल्लाह की है किसी के साथ आप तस्वुर करते हैं तो इसका मतलब ये शिर्क होता है। अल्लाह की सिफत में एक सिफत यह है कि अल्लाह ताला की कहां है, ये कैफियत तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया कि कल कैफियत तो मजहूल, कि ये नहीं मालूम, लेकिन अल्लाह अपने इल्म के लिहाज से जर्रे जर्रे के पर हावी है। अब आप कहते हैं कि पर्दा उठाया तो वहां भी वही और यहां से जिनको लेके गए वो भी वही, ये अल्लाह ताला की सिफत है। अच्छा सवाल यह है, जब नबी हर जगह मौजूद हैं, जैसा कि कहा जाता है, जब हर जगह मतलब मैं यहां भी मौजूद हूं, फैजाबाद भी मौजूद हूं, तो मुझे यहां से फैजाबाद का सफर करने की जरूरत क्या है? वहां वाले समझे यहां मौजूद हैं, यहां वाले समझे यहां मौजूद हैं, मैं यहां से ट्रैवल क्यों कर रहा हूं? अल्लाह हर जगह मौजूद है कि अपने इल्म के लिहाज से, नबी हर जगह मौजूद है आप बोलते हैं, तो फिर मेराज पर जाने की जरूरत क्या थी? वहां भी मौजूद है तो यहां से इतना लंबा सफर क्यों किया जा रहा है? हर जगह मौजूद है। आप देखिए कितनी बातें क्या हो रही हैं, टकरा रही हैं, इनका जवाब किसी के पास नहीं है। तो नबी सब कुछ जानते हैं, नबी हर जगह मौजूद हैं। जब ईद मिलाद होती है तो कहते हैं, लिखा जाता है आमद है रसूल की। हमें आमद की जरूरत क्या है? वो हर जगह मौजूद है, तो आमद की क्या जरूरत है?
آمد کے معنی آنے کے ہوتے ہیں. آنے کی ضرورت کیا ہے جو ہر جگہ موجود ہے. ہر آدمی اپنے اپنے محلے میں بینر لگائے ہوئے رسول کی آمد ہے, مرحبا بکم. ارے جب ہر جگہ موجود ہے تو مرحبا کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ سب باتیں ہماری تعداد ہیں, ہم اس کو شرک مانتے, سیدھی سی بات. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. یہ اگر آپ کا عقیدہ ہے تو ہم ایسے لوگوں کو شرک سے گردانتے ہیں, اور یہ شرک فی صفات کہلاتی ہے. اس کے بعد جو ایک بات اور ہے, نفع اور نقصان, جو غور سے سن لیجئے. نفع اور نقصان آپ کسی کے بارے میں بلیو رکھ لیں. پتھر پہنے ہوئے ہیں, عقیق. کون سا پتھر ہے؟ عقیق. اگر یہ پتھر پہنتے ہیں تو قسمت ہماری کھل جائے گی. پتہ چلا پتھر میں طاقت ہے قسمت کھولنے کی. شرک ہے. آپ کے ہاں واستوا ہوتا ہے, یو پی والے ابھی نہیں جانتے ہیں, جان جائیں گے انشاءاللہ. واستوا ہوتا ہے کیا؟ کہ دروازہ یہاں رہے گا, ٹوائلٹ یہاں رہے گا, کچن یہاں. بہت سب لوگ واستوا سب گھر بناتے ہیں تقریباً, اس کے باوجود کچن میں بیوی سے لڑائی ہوتی رہتی ہے. ہمیں جب واستوا سے بنا تب لڑائی کیوں ہو رہی ہے؟ اچھا, میں نے ایک واستوا والے سے پوچھا کہ یہ بتائیے, روڈ کے کنارے دکان ہے, سب کا واستوا روڈ ہی پہ نکل آتا ہے. بھائی روڈ ہے, اب آپ کو دکان کو کدھر فیس کرنا ہے؟ روڈ کی طرف نا. تو واستوا سب کا ایک ہی طرف کیسے نکل آیا؟ اور اگر 10 کلومیٹر کی لمبی روڈ ہے تو 10 کلومیٹر کا واستوا سب کا آپس میں ایسے سامنے نکل آئے. یہ کون سا واستوا ہے؟ یہ سب شرک ہے. یہ چھوٹا موٹا شرک نہیں ہے, شرک ہے. یا یہ نہیں مولانا صاحب اقرب ہے چل رہا ہے, اقرب بولتے نہیں, اقرب ہے لہذا ان تاریخوں میں شادی نہیں کی جاتی. پتہ چلا کہ اقرب کے اندر طاقت ہے آپ کے مسئلے کو بنا دینے کا اور بگاڑ دینے کا. یہ بھی شرک ہے. 3, 13, 23 تاریخ نہیں شادی کی رکھی جائے گی, یہ تاریخ منحوس ہے. تاریخ کو بنایا کون ہے؟ اللہ. اس کا مطلب اللہ منحوس چیز بناتا ہے, نعوذ باللہ. تو دن کے لحاظ سے کہ یہ دن, یہ تو ممکن ہے کہ آپ کسی دن کو اچھا کہہ دیں. کیوں؟ جیسے مثال کے طور پر پیر کا دن, منڈے کا دن اچھا ہے, ہمارے نبی پیدا ہوئے, چلو اچھی بات ہے, ویری گڈ. قرآن نازل ہوا پیر کے دن, اوکے. لیکن یہ کہ منگل خراب ہے, یہ عقیدہ رکھا گیا تو اس کا مطلب یہ بھی شرک ہے. تو وقت کے لحاظ سے شرک, تاریخ کے لحاظ سے شرک, جگہ کے لحاظ سے شرک, پتھر میں شرک. صبح اٹھتے ہیں جو بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو انگریزی پڑھتے ہیں, میرا اسٹار ماشاءاللہ اس ہفتے بہت صحیح جائے گا, پیپر میں اسٹار پڑھا جا رہا ہے. وہ جو لکھا ہے اس گدھے کو نہیں معلوم ہے کہ میرا اسٹار کیسے جائے گا, اور آپ کا اسٹار بتا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بیوقوف بناتے ہیں, روڈ پہ بیٹھے رہتے ہیں طوطے کو لے کر کے, دیکھا ہے؟ اچھا, ہمارا ایک پنڈت ہے, میں بی اے میں پڑھتا تھا تو کبھی کبھی اس سے بیٹھ جاتے تھے. تو ہم نے کہا پنڈت جی آج بہنی ونی ہوئی؟ کہا یار 2 بجے سے ایک کسٹمر نہیں آیا. تو ہم نے کہا یہ بات تو تم کو پہلے سے معلوم ہو گئی تھی, 2 بجے چلے جانا تھا, تو 5 بجے تک بیٹھے کیوں ہو؟ ہمیں تم دوسرے کی قسمت بتا رہے ہو سال بھر کی, اور تمہیں اپنے 3 گھنٹے کی نہیں معلوم ہے کہ 3 گھنٹہ بیٹھنا بیکار ہے, ایک بھی کسٹمر نہیں آئے گا. 2 بجے بستر باندھتے اور چلے جاتے کہ آج بھیا 2 بجے کے بعد کوئی آنے والا نہیں ہے. اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ مجھے کسٹمر آئے گا کہ نہیں آئے گا, اور تیری قسمت لفافے میں کھول کے بتا رہا ہے. اور وہ بھی کون بتا رہا ہے؟ وہ طوطا بتا رہا ہے, اور اس قوم کی قسمت بتا رہا ہے جس کے ہاتھ میں کلام اللہ ہے. حیرت یہ ہوتی ہے, دوسرے لوگ اگر یہ سب کرے نا تو چلتا ہے. کیوں؟ بیچارے اننون ہیں, کوئی گائیڈ لائن ان کے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس رسول اکرم, ہمارے پاس صحابہ کا عمل, ہمارے پاس سب سے بڑی اللہ کی کتاب موجود ہے جو بغیر چینج کیے ہوئے, اور اس کے بعد آپ ایسا عقیدہ رکھیں
ایک گاؤں ہے ہمارے سسرال کے قریب میں، اس کا نام کچھوچھا ہے۔ کیا نام ہے؟ کچھوچھا۔ کچھوچھا کا پرانا نام ہے کچھ اچھا۔ کیا نام ہے؟ کچھ اچھا۔ اس کے پہلے ایک گاؤں ہے، اس کا نام ہے بس کھاری۔ اب آ گیا تو بتا دیتے یہ تھی۔ وہ جو بزرگ ہیں بہت اللہ والے آدمی تھے، تو وہ یہاں رکے بس کھاری میں، وہاں پہ رکے، تب اس کا نام بس کھاری نہیں تھا۔ تو پانی جب پیا نا تو پانی اچھا نہیں تھا، کھارا تھا، تو انہوں نے کہا کہ کھاری، تو اس کا نام پڑ گیا بس کھاری۔ وہاں سے تھوڑی دور اور چلے تو جب کہاں یہیں پہ رکیں گے، رکے تو وہاں پانی اس سے بہتر تھا، تو انہوں نے کہا کچھ اچھا، تو وہاں سے پڑ گیا کچھوچھا۔ سمجھے؟ اچھا، وہاں پر جو اصل بات بتانا چاہتے ہیں، وہاں پر حضرت کی تو قبر ہے، میں بھی گیا ہوں، میں بھارت کی ساری بڑی قبریں گیا ہوں، لیکن چادر چڑھانے نہیں گیا ہوں کیا ہو کیا رہا ہے۔ تو جو صاحب ہم نئے داماد تھے، تو داماد کو بابو بولتے، وہاں بابو بڑی عزت کرتے۔ تو میں بھی اس گاؤں داماد، تو کہا بابو چلو تم کو گھما لاتے ہیں۔ میں نے کہا چلو بھائی، لے کے گئے، بتایا یہ ان کی قبر، یہ ان کی سب۔ اس کے بعد ایک قبر پہ لے کے گئے، انہوں نے کہا یہ بی بی بلائی کی قبر ہے، بلی کی۔ تو ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا جب وہاں سے اپلیکیشن نہیں پاس ہوتی ہے تو بی بی بلائی پاس کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیجئے کہ کیا تمہارے مسلمان کی اور تم قرآن حامل قرآن کی عزت کیا رہ گئی اس سے؟ جب بی بی بلائی تمہاری پرابلم حل کر سکتی ہے، تو پھر اب جو کچھ ہو رہا ہے بھارت میں سب کم ہو رہا ہے۔ آپ کو بتا دے رہا ہے، ابھی جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے بہت کم ہو رہا ہے۔ جو آدمی کتوں سے وابستہ ہو جائے، جو آدمی بلی سے وابستہ ہو جائے، جو آدمی کسی پیر کے یہ سب ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے۔ ایسی قوم کو اس زمین پر باقی رکھا ہے اللہ نے، آپ کو باقی رکھا ہے نصیحت کی۔ لوگ نصیحت حاصل کریں کہ ہماری قرآن کو چھوڑنے والوں کو ہم ایسے ڈنڈے مرواتے ہیں، یہ اس لیے ڈنڈے مارے جا رہے ہیں۔ لہذا یہ شرک اصل ہے۔ تو کسی سے فائدہ، کسی سے نقصان، ذات، نچھتر، عقرب اور کیا کہتے ہیں پتھر، ستارے، کچھ بھی نہیں ہیں، اور ان کے بارے میں عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ اس کو کہتے ہیں شرک فی الصفات اور شرک فی العقیدہ۔ انشاءاللہ زندگی نہیں تو آگے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔